مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے کہ جن کا آج تک انسان سارے علم رکھتے ہوئے بھی احاطہ نہیں کر سکا. پانی کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، زمین پر کتنی ہیں، زمین کے اندر کتنی ہیں، فضاؤں میں کتنی ہیں، آج تک انسان اندازے نہیں لگا سکا. اس کی تخلیق، وہ کتنا بڑا خالق ہے کہ وہ لفظ کن سے یہ سب کچھ اس نے پیدا کر دیا ہے. تبارک اللہ و حسن الخالقین. قرآن کہتا ہے ساری برکتوں کا مالک وہی رب ہے جو سب سے بڑا خالق ہے، پیدا کرنے والا. اتنی ان گنت مخلوق کو پیدا کیا، لیکن اس ساری مخلوقات میں سے اس نے حضرت انسان کو شرف بخشا ہے، اسے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا، یعنی نیابت کا حق انسان کو دیا گیا. خالق کائنات جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا نائب بن کر زمین پر اگر کوئی رہے گا تو وہ انسان ہے. اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو اللہ کی نیابت کا حق ادا کر سکے. یہ انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر صلاحیتیں نہ ہوتی تو وہ کبھی سے نائب نہ بناتا. اس کے اندر وہ کمالات، وہ اس کے اندر خصائص، وہ اس کے اندر قوتیں، وہ ساری کی ساری رکھی گئی ہیں جو رب کے نائب کے لیے ضروری تھیں. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ رب نے اس انسان کے اندر یہ بھی ساری چیزیں رکھی ہیں، لیکن اس کے بہکنے کے لیے بھی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. دو مختلف قسم کے اندر جذبے اس کے رکھے ہیں. اگر یہ صحیح ہو جائے تو کامل انسان بن جاتا ہے، اور وہ انسان بن جاتا ہے جس کے سامنے فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے. مقام اس کا یہ ہے. اگر انسان درست لائن پر آ جائے، اپنے آپ کو پہچان لے، رب کی نیابت کا حق ادا کرنے لگ جائے، تو پھر قرآن کہتا ہے تمہارا مقام کیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو. اور یہ بات کو ہوا میں نہیں ہے، قرآن آگے تصدیق بھی کر رہا ہے. فَسَجَدُوا. ان سب نے سجدہ کیا. فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. فرشتوں سے کیوں کروایا؟ وہ کسی اور سے بھی کروا سکتا تھا. فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جو نوری مخلوق ہے، اور جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون. جو ہم کہتے وہی کرتے ہیں، اپنی مرضی اختیار نہیں کرتے. ہماتن ہماری بندگی میں لگے ہوئے ہیں، ہماتن ہماری حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں. کوئی گناہ کا شائبہ بھی ان کے سے نہیں گزرتا. پورے کا پورا وجود ان کا خدا کی بندگی میں گزرتا ہے. خدا کے حکم کے پابند ہیں، مجبور محض ہیں. کوئی اختیار انہیں نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے کریں. سب سے باقی ساری مخلوقات میں انسان کے بعد کامل وجود تھا، اس لیے کہا باقی ساری مخلوق تو چھوٹی ہے، جو ان میں بڑا ہے اسے کہا کہ اس کے سامنے سجدہ کر دو. اور باقی ساری کائنات کے بارے میں کیا قرآن کہتا ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. ہم نے سورج اور چاند سب کچھ انسان تمہارے لیے مسخر کر دیے.
کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے تسخیر کر دیا گیا ہے. سورج مسخر ہے اس کے لیے، وہ نکلتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنی حرارت پھینکتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فصلیں پکتی ہیں جس کا رزق ہم کھاتے ہیں، ہمارا اناج تیار ہوتا ہے. سورج انسان کی خوراک کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے کہ اناج تیار ہوتا ہے، انسان اس کی اپنی بھوک مٹاتا ہے. چاند کی دلاویزی پھولوں میں رنگت دیتی ہے، خوشبوئیں بکھیرتی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو معطر رکھتے ہیں. ستاروں کی ٹمٹماہٹ اندھیری رات میں جب کوئی بتانے والا نہ ہو تو ستارہ انسان کو راستوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ کدھر جانا ہے. فرمایا سب کچھ تمہارے لیے ہے، زمین کا ذرہ ہو یا آسمان کا، سب کچھ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اور دیکھ لو اس کی ایک جھلک ہم نے فرشتوں کو سجدہ کروا کے کیا ہے. تمہارا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، انسان اگر انسان بن جائے تو وہ مقام پاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور پھر انسان بھی کامل انسان ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، خیر البشر ہوں، تو کائنات ساری تسخیر ہوئی یا نہیں ان کے سامنے؟ سورج پلٹایا یا نہیں پلٹایا؟ مولا علی کی نماز عصر جا رہی تھی، آپ نے اشارہ کیا، سورج واپس آ گیا. فرمایا یہ تمہارے حکم کا پابند بنا دیا ہے کیونکہ کامل انسان وہ ہیں. سورج کو پلٹا دیا، چاند تو اشارے سے قدموں میں آ گیا، درخت چل کر آپ کے پاس آ گئے. کون سی چیز ہے کائنات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسخر نہیں ہو گئی؟ ایک دفعہ مسجد سے تشریف لے گئے باہر، صحابہ اکرام ساتھ نماز کے بعد نکلے تو مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک اونٹ دیوار کے ساتھ سر لگائے اپنی آواز میں بول رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس اونٹ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. ذرا سوچئے یہ ہاتھ کس کا آیا ہے؟ اس اونٹ کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ تو کتنا بخت والا ہے، تیرے اوپر میرے سرکار کے ہاتھ آ گئے. وہ ہاتھ کہ جو چھو جائے تو وہاں آگ نہیں آتی، جس چیز کو ہاتھ لگا دیں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ آج اونٹ کے سر پر رکھا ہوا ہے. اور کہا اس کے مالک کو بلاؤ. مالک کو بلایا گیا. فرمایا اسے چارہ کیوں نہیں دیتے، کھانا پورا نہیں دیتے؟ یہ تمہاری شکایت لے کر میرے پاس آیا ہے. فرمایا کائنات کی ہر چیز تمہارے تابع آ جائے گی، شرط یہ ہے تم میرے بن جاؤ. میرے بن جاؤ گے تو سب کچھ تمہارے تابع آ جائے گا، کیونکہ تمہیں اپنا میں نے نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا ہے، نیابت تمہیں دی ہے. لیکن جب انسان بگڑتا ہے تو اس سے برا بھی کوئی نہیں ہوتا. قرآن خود گواہ اس پر، ذالک الانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے جانور ہی نہیں ان سے بھی بدتر. جب بگڑتا ہے تو جانوروں سے بدتر. میں نہیں کہہ رہا کہ محدث اور مفسر نہیں کہہ رہا، جس نے پیدا کیا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے مقام سے گرتے ہو تو جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہو، کیونکہ جانور کو جو ہم نے کہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے، تم تو اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہو. لیکن جب اپنے مقام کو پہچان لیتے ہو تو وہاں پہنچ جاتے ہو جہاں جبریل بھی پیچھے رہ جاتا ہے. پھر جبریل بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ایک بشر کو آگے جاتا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے کامل انسان جو اس مقام پر جا رہا ہے جہاں فرشتوں کا سردار بھی نہیں جا سکتا. یہ مقام تو قرآن چاہتا کیا ہے؟ قرآن مجید نے سورۃ الزاریات کی آیت، جس کو میں نے آج کی اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سادہ سا ترجمہ ہے کہ ہم نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک مقصد دے کر تمہیں بھیجا ہے، بندگی اختیار کر جاؤ، میرے عبد بن جاؤ. عبد کہتے ہیں غلام کو، جھکے ہوئے کو، آقا کے سامنے سر نہ اٹھانے والے کو، مالک کی رضا پر ہر وقت عمل کرنے کو تیار رہنے والے کو عبد کہا جاتا ہے. خدا کہہ رہا ہے تم میرے عبد بن جاؤ. تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم عبدیت کو ظاہر کر کے آؤ. میں معبود ہوں، الہ میں ہوں، عبد تم ہو. کسی اور کو عبد نہیں کہا قرآن نے. پڑھیے، عبد انسان کو کہا گیا ہے، کیوں کہ یہ سب سے افضل وجود ہے. اس لیے فرمایا جھکو، بندگی اختیار کرو. رب چاہتا یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ میری بندگی میں گزرے.
तुम्हारा कोई लम्हा भी रब की मंशा और रजा के बगैर ना गुजरे। जब तुम अपने आप को यूं गिरा दोगे, यूं झुका दोगे, तो फिर तुम अब्दे इलाही बन जाओगे, रब के बंदे बन जाओगे, वरना सारे दावे हैं। कहते हैं बुजुर्गों ने लिखा है कि एक मालिक ने गुलाम को खरीदा, लेकर घर आ गया और आकर उससे कहने लगा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो हाथ बांध कर खड़ा गया। उसने क्या, मालिक मेरा नाम क्या, जो मालिक नाम देगा वही मेरा नाम, मैं तो गुलाम हूँ। उसने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम खाते क्या हो। उसने कहा जी गुलाम की क्या पसंद, जो मालिक दे देगा वही खाऊंगा। उसने कहा अच्छा पहनते क्या हो, पहनने में क्या पसंद है। उसने कहा मुझे क्या पसंद है, जो मालिक ने पहना दिया मैं पहन लूँगा। वो सवाल करता जा रहा है, वो जवाब यही देता जा रहा है कि गुलाम की ना ख्वाहिश है, गुलाम की ना मर्जी है, ना अपनी कोई उसकी पसंद है। जो मालिक कहेगा, जहां रखेगा, जहां खिलाएगा, जो पहनाएगा, जो नाम देगा, गुलाम तो उसी पर राजी रहने वाला है। तो उलमा लिखते हैं ये अब्द होता है, ये है अब्दियत, कि दुनिया में एक मालिक को नाराज करना पसंद नहीं करते। हर जगह मुलाजम रखे हुए हैं, फैसलाबाद में तो कौन सी दुकान है जहां नहीं है। अपने मालिक को राजी करने की हर बंदा कोशिश करता है। रब कहता है ये तुम्हें क्या दे सकता है, यहां से तुम हटोगे कहीं और तुम्हें कोई ना कोई रख लेगा। लेकिन याद रखना ये सारे आरजी हैं, असल मालिक तो मैं हूं। अरे मेरे बंदे बन जाओ, सब तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे, हर चीज तुम्हारी बंदगी में आ जाएगी, तुम्हारे नीचे आ जाएगी। हजरत इब्राहिम अदम का वाक़या उलमा ने लिखा, उनके सीरत निगारों ने, आपने पहले भी सुना है। दरवेश इंसान थे, बादशाह थे, तख्त पर बैठे, लेकिन खुदा खौफी भी थी। एक रात अपनी ख्वाबगाह में सो रहे थे कि छत पर, महल की छत पर दौड़ने की आवाज़ आई। सोचा कौन हो सकता है, नेक इंसान थे। कहा गुलाम सोया होगा, क्या जुगाना, मैं खुद ही पता कर लेता हूँ। छत पर चले गए, देखा एक शख्स भाग रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। उसे कहा बात सुनो। वो रुक गया। कहा यहाँ क्या तलाश कर रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो। उसने कहा मेरा ऊंट गुम हो गया, मैं तलाश कर रहा हूँ। इब्राहिम अदम ने कहा अरे अक्ल के अंधे, कभी बादशाहों के महल की छत पर भी ऊंट मिलते हैं। तो उसने एक जुमला कहा, फिर तख्त पर बैठकर खुदा भी नहीं मिलता। ये कहा और गायब हो गया। इब्राहिम अदम के अंदर एक आग लग गई, एक ऐसी अंदर हलचल हुई कि सुबह का इंतजार करने लग गए। फजर हुई, नमाज पढ़ी, अपने वजीर आजम को बुलाया, सबसे बड़े वजीर को, और कहा कि ये सब हुकूमत तुम्हारी है, मैं छोड़कर जा रहा हूं। सब कुछ छोड़ दिया, निकल गए। वो तख्त पर बैठ गया कि मुझे बिन बना मेहनत के हुकूमत मिल गई। चले गए वहां से। काफी अरसे के बाद वो जिसे हुकूमत देकर गए थे, अपने लश्करियों के साथ सैर के लिए निकला था, शिकार के लिए निकला था, रास्ता भूल गया, सहरा में निकल गया। काफी दूर गया तो एक नदी थी जिसके किनारे दूर से देखा एक बाबा बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा है। वो जरा करीब गया तो पहचान लिया ये तो इब्राहिम अदम है। वो करीब आ गया, उन्होंने भी पहचान लिया, हाल अहवाल पूछा। वो सुई के साथ अपनी गुदड़ी को सिलाई कर रहे थे। रेत पर बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हैं, सिलाई कर रहे हैं। तो उसने बातें करते करते कहा हजरत आज एहसास तो होता होगा कि जज्बात में फैसला कर लिया। कहाँ एक इशारे पर गुलाम और कनीज़ें भागे चले आते थे, कहाँ ज़मीन पर बैठे हैं खुद अपने हाथों से सिलाई कर रहे हैं, कहाँ रेशमों कमखाब का लिबास पहनते थे। अंदर एहसास तो होता होगा कि गलती कर ली। मुस्कुराए इब्राहिम अदम, कहा तुम्हें खबर नहीं है, तुम पहुंचे नहीं उस मुकाम पर। सुई हाथ में थी, नदी में फेंक दी। कहा जरा इन लश्करियों से कहो निकालें। उसने कहा हजरत पहले तो शक था, अब तो यकीन हो गया कि आप मखबूतुल हवास हो गए। कोई अक्लमंद ऐसी बात नहीं कर सकता, नदी से भी सुई तलाश की जा सकती है। मुस्कुराए। सीरत निगार लिखते हैं इशारा किया तो मछली अपने मुंह में सुई लेकर बाहर आ गई। कहा अब बताओ ये हुकूमत बेहतर है या वो हुकूमत बेहतर थी। रब कहता है तुम मेरे बन जाओ, सखर शम्स वल कमर। अरे चांद सूरज सितारे ही क्या, कायनात का जर्रा जर्रा तेरे सामने झुक जाएगा। तुम मेरे सामने झुक जाओ, मेरे बंदे बन जाओ,
अब्द बन जाओ, जब तुम मेरे अब्द बन जाओगे तो फिर कोई चीज़ तुम्हारे सामने से इनकार नहीं करेगी। फिर हर चीज़, उमर फारूक बैठे हुए थे रदी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हैं, मस्जिद नबी के शहर में बैठे कुछ काम कर रहे हैं खिलाफत का, तेज सूरज की तपश आई तो रवायत में कहते हैं कि ज़रा महसूस की, थोड़े से नाराज़गी के आलम में सूरज की तरफ देखा तो उसकी रोशनी ही ख़त्म हो गई। अरे ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए है, तुम किसके लिए हो? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अरे अपना मकसद तख्लीक कभी ना भूलो, तुम्हें फ़कत अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। दुनिया में खो जाते हो, दुनिया के कारोबार में लग जाते हो, कुरान कहता है मना नहीं किया है, हाँ ये ज़ादे राह हैं, ये असल मकसद नहीं है, ये असल मकसद नहीं है। तुम्हारी मंजिल बंदगी है खुदा की, ये तो रास्ते में उस बंदगी तक पहुंचने के लिए कुछ सामान है जो तुम्हें चाहिए, कि जिंदा रहने के लिए, इबादत के लिए खुराक चाहिए, तुम मेहनत करो, कमाओ। लेकिन अगर तुम दुनिया भी कमा रहे हो और मेरे हुक्म के तहत कमाते हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जो रब के हुक्म के तहत हलाल रिज़्क कमाता है और कमाकर लाकर अपने बच्चों को खिला देता है रब के यहाँ, वो भी इबादत में शुमार होता है, वो भी सदका गिना जाता है। अरे कमाया तुमने, मेहनत तुमने की, हर जी नफ्स मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन तुमने हलाल कमाया कि रब का हुक्म है, तो अब इसमें भी रब की बंदगी इख्तियार कर ली। तो मैं ये है बंदगी, तुम्हारी जिंदगी का लम्हा लम्हा खुदा की बंदगी में गुजरे। 5 मुख्तलिफ औकात में तुम्हें नमाज फ़र्ज करार दी है, और उलमा लिखते हैं बंदगी का सबसे बड़ा जरिया और बंदगी का सबसे बड़ा इजहार नमाज है। जिस तरह गुलाम अपने आका के सामने हाथ बांध कर सर झुकाकर खड़ा होता है, नमाज उसकी अमली तफसीर है। दिन में 5 मरतबा उसके सामने खड़े होते हो, और ज्यों ज्यों उसकी हमद करते जाते हो, ज्यों ज्यों उसकी किबरियाई बयान करते जाते हो, और झुकते चले जाते हो, सर को झुकाते चले जाते हो। और फिर एक लम्हा वो आता है कि वो सर, जो इस सर को सर बुलंद रखने के लिए तुम नामालूम क्या क्या काम करते हो कि मेरा सर नीचा ना हो जाए, कोई मुझे मेरे नाक से मुझे जमीन पर नाक नहीं रगड़वा सकता, क्या कुछ नहीं करते तुम अपनी रजा और मर्जी से। जब सर जमीन पर रखकर नाक को मट्टी पे रखकर ऐलान करते हो सुबहान रब्बी जलाला, तो अर्श वाला रब कितना नाज करता है इंसान पर। मैं अर्श वाला रब नाज करता है कि ये वो इंसान है जो दुनिया में किसी को खातर में नहीं लाता, लेकिन देख लो मेरा बंदा है अपनी रजा के साथ। आज कोई किसी को कहे कि सर जमीन पर रखो, तो हम सर उड़ाने को चले जाते हैं कि तुम होते कौन हो, मेरी इज्जत पर हमला किया है। लेकिन कुर्बान जाएं उस मालिक पर, सामने भी नहीं है, नजर भी नहीं आता, लश्कर भी नहीं भेजा, कोई मुसल्ला फोर्स भी नहीं है, लेकिन कहा तुम्हारे अंदर मैंने जज्बा ऐसा रखा है, अपनी लगन ऐसी लगाई है, जब उस लगन को तुम परवान चढ़ाते हो तो फिर 1000 खौफ भी हो तुम्हारा सर सजदे में चला जाता, फिर परवाह नहीं करते हो। नहीं यकीन आता तो करबला में इमाम के सजदे को देख लो, तलवार और तीरों की बौछार हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन सर सजदे में रखकर सुबहान रब्बी जलाला का ऐलान करके इमाम ने बता दिया, लोगों बंदगी सर उठाने में नहीं रब के सामने झुकाने में बनती। बंदगी इसकी वही है जो सर को झुका दे, और जो सर को उसके सामने झुका देता है सर फिर खुद सर बुलंद हो जाता। हुआ या नहीं सर बुलंद, फिर सबसे ऊंचे वो नेज़े पर चढ़कर भी कुरान पढ़ता है, इसलिए कि सर सजदे में रखा था। पहले झुकोगे तो तुम्हें रिफत मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया हदीस, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा रब के करीब कर कब होता है, कुर्ब कब होती? वैसे तो कुरान कहता है नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे हयात से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हैं, कुरान कहता है। लेकिन सहाबी ने पूछ लिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा रब के करीब तर कब होता है? फरमाया जब सजदे की हालत में होता है, रब के करीब तर चले जाते हो। अरे सर जमीन पर न समझो के रखा है, अरे रब की रहमतों के अर्श पर रखा है।
یہ سر بلند ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے جھکتا ہے، اور جو اس کے سامنے نہیں جھکتا وہ کتنے تاج و تخت والا ہو، کتنے ناز و نخرے والا ہو، پھر رب اس کا وجود بھی مٹا، کتنے لاکھوں ہزاروں انسان آئے ختم ہو گئے، آج کو ان کا نشان بھی نہیں ملتا، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم مدین ہو، جن کے نشانات بھی مٹ گئے، اس لیے کہ سر انہوں نے تکبر سے، غرور سے، فخر سے اٹھائے تھے، رب نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ لیکن جو حبشہ سے اٹھا، جس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، بکتا ہوا آیا، کالی رنگت کے دنیا قریب بھی نہ بیٹھنے دے، غریب اتنا کہ مالک اسے دور سے کہے کہ چلے جاؤ، لیکن رب کے حضور سر سجدے میں رکھا تو منظر وہ تھا کہ وہ کعبہ جو رب کا دنیا میں توحید کا نشان بنا، آج اس بلال کے قدموں کے نیچے آ گیا تھا۔ بتایا بندے بنو گے تو مقام کیا ملتا ہے، اگر بندگی اختیار نہیں کرو گے تو دیکھ لو، تم نمرود بھی آیا، شداد بھی آیا، فرعون بھی آیا، تخت پر بیٹھنے والے تھے، انا ربکم الاعلیٰ کے نغمے گانے والے تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا، عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ کیوں؟ وہ بندے بن کر نہیں رہے ہیں۔ جو بندہ بن کر رہے گا وہ چلا بھی جائے تو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ داتا علی حجویری کو مٹا سکا ہے کوئی؟ کوئی اولاد نہیں ہے، شادی نہیں کی، لیکن کروڑوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن ان کا نام بنتا ہے۔ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کیوں؟ کبھی سوچئے تو صحیح، کون سا محل بنا لیا تھا داتا علی حجویری نے؟ کون سی حکومت پر بیٹھ گئے؟ تخت ان کا کون سا تھا؟ کس فوج کے سپاہ سالار تھے؟ تاریخ تو کہتی جب لاہور میں آئے تو ایک یا دو غلام ساتھ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور سامان کیا تھا؟ وضو کے لیے ایک لوٹا تھا، ایک بوریا تھا جسے کبھی اوپر اوڑھ لیتے اور جہاں آرام کرنا ہوتا نیچے بچھا لیتے۔ یہ ساز و سامان لے کر آنے والا، غزنی سے چلنے والا، سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے لاہور میں پہنچتا ہے۔ آج لاہور کو ناز اس وجود پر ہے، سکندر مرزا پر ناز نہیں ہے، جہانگیر پر ناز نہیں ہے، لاہور کو ناز ہے تو داتا کی نگری بھولنے پر ناز ہے۔ کیوں؟ بندہ بن کے دکھایا۔ عبد الہی وہ ہے، بندے بنے رب کے، تو رب نے کہا تم چلے بھی جاؤ تو تمہارا نشان دنیا مٹا نہیں سکتی ہے۔ جو اس سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ اسے فنا نہیں، پھر تمہیں بھی بقا مل جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ارے تمہیں تو پیدا اس لیے کیا تھا کہ تم میری بندگی اختیار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کی فکر میں مبتلا رہنے والا اپنے کاروبار میں بیٹھا ہو، اپنے دکان پر بیٹھا ہو، اپنے دفتر میں بیٹھا ہو، فکر یہ ہے کہ اگلی نماز پڑھنی ہے، فرمایا یہ جتنا وقت گزرتا ہے رب کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ رب تمہارے ذہن میں ہے، رب تمہاری فکر میں ہے، رب تمہارے دل میں ہے، اور رب جب اندر اتر آتا ہے تو پھر ہر لمحہ بندگی کا بن جاتا ہے، پھر سراپا بندہ بن جاتے ہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے میری عبادت کرو۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، قربان جائیں، عاشق کا اپنا انداز ہے۔ انہوں نے لوگ کہا لوگوں میں بھی غلام ہوں، لیکن میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، تو مجھے مقام اور شرف کیا ملا ہے؟ اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، اے رضا کوئی خوف نہ رکھ، کیونکہ تو مصطفیٰ کا غلام، تو عبد مصطفیٰ ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تجھے یہاں بھی خوف کوئی نہیں، قبر میں بھی خوف کوئی نہیں، اور حشر میں بھی خوف کوئی نہیں، کیونکہ تو عبد مصطفیٰ بن کر رہا ہے، غلامی مصطفیٰ کا توق گلے میں ہے، اس لیے تمہیں خوف کوئی نہیں ہے، کوئی تمہیں ڈرا نہیں سکتا، جھکا نہیں سکتا، کیونکہ تیرا سر جو ہے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ مجدد صاحب نے یہی کہا تھا نا، مجدد الافسانی نے یہی کہا تھا کہ جہانگیر کے دربار میں بلایا گیا کہ وہاں جو آتا ہے سر جھکا کر آتا ہے، بادشاہ کو سجدے کرتے آتا ہے، آپ بھی آئیے، فرمایا یہ حرام ہے، فتویٰ جاری کر دیا۔ اتنا بڑا امام مجدد وقت نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام کام ہے، باز آ جاؤ۔ اکسانے والوں نے بادشاہ کے کان بھر دیے کہ دیکھا یہ باغی ہے، یہ آپ کی بات نہیں مانتا، اسے لے کر آئیے، زبردستی اس سے سر جھکائیے۔
لیکن امام مجدد بھی تو رب کے بندے تھے. ارے جسے رب کی بارگاہ میں سجدوں کی لذت میں مزہ آنے لگتا ہے وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا, پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. سر سجدوں میں رکھ کر جسے لذت ملتی ہے وہ دنیا کے حکومتوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے. گئے تھے, دروازہ چھوٹا بھی رکھا. مجدد نے کہا تمہارے سارے فریب مکر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا خود محافظ بن جاتا ہے, پھر رب اس کا محافظ ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر وہ جو دیکھتا ہے تمہاری نظر وہاں نہیں جاتی جہاں اس کی نظر جاتی ہے, لیکن شرط وہی ہے پہلے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے. اور حضرات گرامی عبد بننے کے لیے سب سے پہلا جو کام کرنا پڑتا ہے وہ اپنی میں ختم کرنی پڑتی ہے. جس کے اندر میں ہو وہ عبد نہیں بن سکتا. عبد بنتا ہی وہ ہے جو اپنی میں کو ختم کر دے. مالک جیسے تو راضی میں رہوں گا, دیا ہے تو شکر کرے, نہیں ملا تو اس کی رضا پر صبر کرے. وہ شکوے نہ کرنے لگ جائے, کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا دے, بلکہ اس کی رضا کو سمجھ کر اس کا بندہ بن کر رہے. اپنی میں جو مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے اپنے آپ اندر کو, جس کی میں ختم ہو جائے وہ بندہ بننے کے قابل بن جاتا ہے. پہلا کام یہ ہوتا ہے عبد کا کہ وہ اپنی میں کو ختم کرتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نماز کا وقت ہے, میں نے بڑا لباس اس طرح کا پہنا ہے, شکن پڑ جائے گی, خراب ہو جائے گا, کیا کروں گا, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سفر میں ہوں کہاں رکوں گا, اچھی جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی. وہ وقت آ جائے نماز کا تو پرواہ نہیں کرتا, جہاں بھی نماز کا وقت آئے سجدے میں سر رکھ دیتا ہے. وہ پھر اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے, وہ اپنے سر کو جھکانے میں فخر محسوس کرتا ہے, اور یہی اسے عروج دیتا ہے. جس نے میں کو ختم کیا اس نے عروج پایا ہے. اور جس نے اپنے اندر میں رکھی, قرآن سے میں آپ کے سامنے مثال رکھوں گا, دنیا کی مثال نہیں دوں گا. رب نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اے فرشتوں آدم کے سامنے جھک جاؤ. قرآن کہتا ہے فَسَجَدُوا, سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے شیطان کے. شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. قرآن خود بیان کر رہا ہے کیوں نہیں کیا, ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. میں اپنی رکھی, میں جس کے اندر ہوتی ہے وہی متکبر ہوتا ہے, وہی غرور والا ہوتا ہے, مغرور شخص ہوتا ہے جس کے اندر میں ہوتی ہے. اس نے تکبر کیا, اس کی ہزاروں سال کی محنت کو, عبادت کو, ریاضت کو رب نے سب کو ختم کر دیا. کہا نکل جاؤ میرے دربار سے, تیرے سجدے بھی قبول نہیں, تیری بندگی بھی قبول نہیں. یہ قرآن بیان کر رہا ہے, مثالیں دونوں قرآن کی ہیں. جس نے رب کے سامنے جھکا دیا اپنے آپ کو اسے مقام میں عظیم ملتا ہے, معراج کا واقعہ گواہ ہے. اور جو رب کے حکم کو نہیں مانتا, تکبر میں آتا ہے, میں رکھتا ہے, اسے پھر راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے. تو ایمان والے کا کام کیا ہے, وہ بندہ بن کے رہتا ہے. علامہ اقبال نے یہاں ایک عجیب بات کی ہے. وہ کہتا ہے رب کا بندہ ہونے کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں, لیکن رب کا بندہ صحیح معنوں میں ہوتا کون ہے. اقبال نے ایک نیا نقطہ پیش کیا, اس کا اپنا انداز ہے. وہ کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. بڑے رب کے بندے, میں بھی رب کا بندہ, میں بھی رب کا بندہ, دعوے کرتے ہیں. تو اقبال کہتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ارے خدا کی مخلوق سے پیار کرنے والا کہ یہ رب کا بنایا ہوا ہے, یہ رب نے پیدا کیا ہے, یہ رب کی مخلوق ہے, جو ان سے پیار کرتا ہے حقیقت میں بندہ وہی بنتا ہے. اور مخلوق کے خدا سے پیار کرنے کے لیے بھی اپنی میں ختم کرنی پڑتی ہے. جو سمجھے میں بڑا ہوں, میں اعلیٰ ہوں, میں دولت مند ہوں, اپنے خمار میں رہے, وہ کسی چھوٹے کو قریب نہیں آنے دے گا. اور جو تفریق کرے گا وہ رب کا بندہ نہیں ہو سکتا. تو قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسانوں تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, آؤ میری بندگی کی طرف. اور قربان جائیں رب کی عطاؤں کے. ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اگر کوئی شخص
ज़मीन और आसमान के दरमियान कुलाबे को गुनाहों से भर दे, इतने गुनाह करे कि ये सारी फ़ज़ा भर जाए, शिरक ना किया हो, मुशरिक ना हो। फरमाया जब वो नादिम होकर, शर्मसार होकर, गुनाहों पर परेशान होकर मेरी तरफ लौट कर आता है तो सरकार ने फरमाया कि रब कहता है मैं सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ। वो है मालिक जिसके बंदा बनने का हुक्म दिया जा रहा है। अरे उस करीम के बंदे बनो जो इतना करम वाला है कि तुमने साल हा साल उसकी नाफरमानी की, साल हा साल उसकी बगावत की, लेकिन जिस लम्हे भी तुम उसकी तरफ लौट आए वो जताता भी नहीं, वो कहता भी नहीं इतने साल तुम्हें चेक करूंगा, निगरानी करूंगा। कहता नहीं, एक नदामत का आंसू मेरे सरकार ने फरमाया जमीन पर बाद में गिरता है, रब बख्शिश पहले कर देता। वो रब वो कह रहा है मेरे बंदे बन जाओ, आओ मेरी बंदगी में। अरे क्या कुछ तुम्हें मिलेगा तुम अंदाजा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे दिल से सारे खौफ निकाल दूंगा, तुम्हारा दुनिया का खौफ भी खत्म हो जाएगा, मौत का खौफ भी खत्म हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? सहाबा इकराम तो मौत को सामने देखकर मुस्कुरा रहे थे, सामने देखकर मौत को मुस्कुराते। माज और मवज को देख लीजिए आप, 9 और 11 साल के बच्चे, मौत सामने नजर आ रही है लेकिन चेहरों पर मुस्कुराहट है। मौत भी उनके तरफ बढ़ते हुए डरती होगी कि या इलाही ये तो कमाल का बहादुर इंसान है, इसके पास कैसे मैं जाऊं। क्यों कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जीना सीख जाता है, मौत भी उसका बिगाड़ती कुछ नहीं, उसे अमर कर देती है। तो इसलिए आइए हम भी अपने आप को रब का बंदा होने का हक अदा करें, कोशिश करें, अपनी तरफ से बंदगी अपनाने की कोशिश करें। हर लम्हे खुदा का खौफ दिल में रहे। और खुदा का खौफ क्या है कि मैं खुदा की नजर में हूं। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यूं रब की इबादत करो जैसे तू उसे देख रहा है। फ़ाइन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर ये ताकत नहीं कि तू रब को देखे, फिर इस यकीन से इबादत कर कि रब तुझे देख रहा। जो रब को ये यकीन रखे कि मैं रब की नजर में हूं। अरे आज कैमरा सामने आ जाए तो मुहज्जब हो जाते हैं। अरे रब की खौफ क्यों नहीं कि जो हर लम्हे देख रहा है। वो तो अंधेरों में भी देखता है, वो दिन के उजालों में भी देखता है, वो तुम्हारे ज़ाहिर को भी देखता है, वो बातिन को भी देखता है। वो तो कहते हैं तुम्हारे दिल में उठने वाले ख्याल जो तुम्हारे साथ बैठा भाई भी नहीं जानता, मैं उससे भी वाकिफ हूं। जो इतना करीब तर देखने वाला है, जब उसका खौफ दिल में आ जाएगा तो फिर बंदा एक कामिल इंसान बन जाता है। और यही मतलूब है इस्लाम का कि बंदा एक कामिल बनना है, हर लम्हे खुदा को याद रखना है। खुशी हो जा गमी, खुशहाली हो जा तंगदस्ती, बीमारी हो जा सेहत, हर लम्हे खुदा जिसे याद रहता है वही असल में रब का बंदा होता है। अब्दुल्ला वही है, अब्दे इलाही वही होता है। जिसे खुशहाली में खुदा भूल जाए, आपे से बाहर हो जाए, वो भी बंदा नहीं। जिसे गम की फजाओं में शिकवे और शिकायत करने लग जाए, वो भी कामिल बंदा नहीं है। अरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखो, पत्थर खाकर भी रब के हुजूर सर सजदे में रखे हैं, गालियां सुनकर भी सर सजदे में रखे हैं, इबादत से एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटे। क्यों? यही कहा था उम्मुल मोमिनीन से जब उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी इबादत सारी सारी रात क़याम करते हैं, पाँव सूज जाते हैं, वर्म आ जाते हैं, आप पर तो कोई गुनाह ही नहीं है, कुरान शाहिद है इस पर। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, ए आयशा अफला कूना अब्दन शकूरा, अरे उस रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं मैं, जिसने इतना करम किया है कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। आइए हम भी सोचें क्या कुछ हमें रब ने दिया हुआ है। हम छिन जाने वाली चीज़ें तो याद रखते हैं, जो रब दे रहा है उसको कभी याद नहीं रखते। कभी बैठकर सोचिए तो सही, रब ने दिया क्या कुछ है। ये नज़र ना हो तो उससे पूछिए कि ये आँख कितनी कीमती है। जो सुन नहीं सकता कभी उससे पूछिए कि इस कान की कीमत क्या है। जो बोल नहीं सकता उससे पूछिए इस ज़ुबान की कुव्वत कितनी है, इसकी कीमत क्या है। जो बेचारा पाँव नहीं उठा सकता उससे टांग की कुव्वत पूछिए कितनी है। अरे जो इंसान अपने वजूद को सीधा खड़ा नहीं कर रख सकता उससे पूछिए कि क़याम की कीमत क्या है।
پھر رب کی نعمتوں پر سر سجدے میں جھکتا ہے کہ مالک کیا کچھ تو نے دیا ہے، میں بھولا رہا ہوں، میں بھٹکا رہا ہوں، میں دولت کے پیچھے، مکانات کے پیچھے، محلات کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے بھاگتا رہا کہ یہ شاید بڑے ہوں گے، لیکن مالک جو تو نے دیا اس کی تو ساری دنیا بھی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تیری ایک ایک وان تعدوا نعمت اللہ ہے لا تحصوہا، قرآن برملا کہتا ہے ارے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنے کرم اس رب کے ہیں۔ تو پھر آئیے اس کا بندہ بنیں، اس کو یاد رکھیں۔ شب برات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، شب مغفرت کہا جاتا ہے اسے، شب توبہ کہا جاتا ہے اسے، لیلۃ البرات کہا جاتا ہے اسے، کہ اپنے گناہوں سے برات کا اعلان کیجئے کہ یار رب جو ہو چکے وہ ہو چکے، آج سے تیرے حضور حاضر ہو کر عہد کرتا ہوں کہ پچھلی زندگی دوبارہ نہیں دہراؤں گا، گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ شب برات ہے۔ جو یوں عبادت سے رات کو گزارتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ کامیاب بندہ ہے۔ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر پھر رب کی رحمت کو پکاریے، پھر دیکھیے رب کتنا کریم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اختلاف اپنی جگہ، 70 کا بھی ذکر آیا، 100 کا بھی، فرمایا 100 ماؤں سے زیادہ مہربان میرا رب ہے۔ ارے کبھی اس کے پاس آ کر تو دیکھو، وہ تو دعوت دے رہا ہے۔ ارے کدھر جا رہے ہو، کہاں بھاگے پھرتے ہو، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وہی تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ جو اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ سے فرمایا تھا الشعبان شہری، یہ میرا مہینہ ہے۔ پوچھا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے فرمایا رمضان کے علاوہ سوائے شعبان کے کوئی اور مہینہ نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں روزے بہت رکھتے ہیں، لگاتار رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سنو، اس شعبان کی نصف جب آتی ہے، 15ویں شب جب آتی ہے تو انسان کا نامہ اعمال رب کے حضور پیش ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو روزہ دار ہوں، مجھے روزہ دار لکھ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سوچئے تو صحیح، یہ کون کہہ رہا ہے جن کے صدقے سے ہماری بخشش ہونی ہے، جن کے نام کے تصدق سے ہماری نجات ہونی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیش ہوں، میرا نامہ اعمال جائے تو فرشتہ کہے تیرا عبد ہے، تیرا بندہ ہے، روزہ دار تھا، تو رب کیا کچھ عطا کرے گا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے یوں عبادت کریں، رب کے حضور حاضر ہو جائیں۔ یہ رات قسمت سے دوبارہ ملتی ہے، نامعلوم کب زندگی میں آئے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف ایک رات نہیں ہے۔ جس نے اس رات کو عبادت کر کے رب کو راضی کر لیا تو پھر اس کی یقیناً باقی زندگی پلٹ جائے گی، بدل جائے گی، اور آنے والے دنوں میں وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات انشاءاللہ محفل ہوگی عشاء کی نماز کے بعد، آپ ضرور کوشش کیجئے، یہ بڑی مقدس رات ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ فرض نماز کا ثواب کیوں چھوڑیں جو 27 گناہ ہیں؟ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر جہاں بھی ہوں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ یہ بڑی عبادت والی رات، مقدس رات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك